انسان جس قدر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، پروردگار عالم اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں التوبۃ النصوح ان تبغض الذنب کما احببتہ، کہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ تجھے گناہ کرنے سے ایسی نفرت ہو جیسے گناہ کرنا پسند تھا، اور جب تجھے گناہ یاد آئے تو تو اس وقت استغفار کرے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا حال دیکھو، یہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ۔ ویح ابن آدم لا یرید ترک عمل بالخطیہ، نہ تو گناہ کرنا چھوڑتا ہے، ولا ییأس من رحمتی، نہ ہی میری رحمت سے نہ امید ہوتا ہے۔ فرمایا قد غفرت لہ فقد غفرت لہ فقد غفرت لہ، چونکہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہو رہا لہذا میں نے اس کی توبہ کو قبول فرما کے گناہوں کو مٹا دیا۔ اللہ رب العزت کی رحمت کا معاملہ دیکھیے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان لوگوں کو بھی توبہ کی طرف بلایا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے تھے، حالانکہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ چنانچہ ابن عباس لانو کا قول ہے کہ دعا اللہ الی مغفرتہ من زعم ان عزیر ابن اللہ، اللہ نے اس کو بھی توبہ کی طرف بلایا جو یہ کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ ومن زعم ان اللہ فقیر، جو کہتے تھے کہ اللہ تعالی فقیر ہیں، ان کو بھی اللہ نے توبہ کی دعوت دی۔ ومن زعم ان ید اللہ مغلولۃ، اور جس نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بند ہیں، ان کو بھی اللہ نے توبہ کی دعوت دی۔ ومن زعم ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور جس نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، اللہ نے ان کو بھی توبہ کی توفیق دی۔ یقول لہؤلاء جمیعا، ان سب بندوں کو اللہ فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، اگر یہ سارے لوگ بھی استغفار کرتے، توبہ کر لیتے، میں ان کی بھی توبہ کو قبول کر لیتا۔ پھر اس سے بھی اگلی بات، قرآن مجید کی ایک سورت میں اللہ نے کچھ ایمان والوں کا تذکرہ کیا اور یہ بھی کہا کہ ان ایمان والوں کو دشمنوں نے قتل کر دیا۔ اب جنہوں نے قتل کیا وہ کتنے بڑے مجرم، قاتل اور دوسرا ایمان والوں کے۔ اللہ تعالیٰ ان قاتلین کو فرماتے ہیں کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس آیت کو پڑھا کرتے تھے، فرماتے تھے انظروا الی ھذا الکرم والجود، اللہ کے کرم اور اللہ کے جود و سخا کا اندازہ لگائیے۔ قاتلوا اولیاءہ، کہ انہوں نے تو اللہ کے اولیاء کو قتل کیا، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى التَّوْبَةِ وَالْمَغْفِرَةِ، اللہ ایسے بندوں کو بھی توبہ اور مغفرت کی طرف بلا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک اعرابی نے توبہ کی مگر بڑے پیارے الفاظ کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے اس کو سنیں گے کیونکہ اپنی بات کو میں بھی مکمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اعرابی کو دیکھا کہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھا دعا کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، دعا کا اصل مقصد ہوتا ہے اللہ کے سامنے تذلل ظاہر کرنا، اپنی محتاجی، اپنی چھوٹا پن ہونا، اپنی کوتاہی کا اظہار کرنا۔ چنانچہ جو بندہ جتنا اظہار کرے گا اپنی عاجزی کا، اتنا توبہ جلدی قبول ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اعرابی کو دعا مانگتے دیکھا، اس نے دعا عجیب مانگی، کہتے ہیں الہی من اولا بالذلل والتقصیر منی وقد خلقتنی ضعیفا،
اللہ آپ نے مجھے ضعیف پیدا کیا تو مجھ سے زیادہ تقصیر کا اور گناہ کا پھر حقدار کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے ہی تو مجھے ضعیف پیدا کیا۔ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا اللہ تعالیٰ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ہم نے کمزور پیدا کیا۔ تو جب اللہ آپ نے ڈیزائن ہی ایسا بنایا کہ کمزور ہے مشین، تو گڑبڑ تو ہوگی صحیح۔ اب ذرا اس اعرابی کی عقل مندی دیکھیے، اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کیسے اچھے انداز سے کی۔ اللہ آپ نے مجھے ضعیف پیدا کیا تو مجھ سے زیادہ گناہ کرنے کا پھر حقدار کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَوْلَى بِالْعَفْوِ عَنِّي مِنْكَ وَعِلْمُكَ فِيَّ سَابِقٌ وَقَضَاؤُكَ بِي مُحِيطٌ۔ اور اللہ آپ سے زیادہ مجھے بخش دینے کا اہل کون ہو سکتا ہے کہ آپ نے میری قضاء و قدر لکھی، تقدیر لکھی، اور آپ کا علم بھی محیط ہے۔ آپ کو میرے پیدا کرنے سے پہلے پتا تھا کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ اے اللہ، جب آپ کو پہلے سے پتا تھا، لہذا اب آپ ہی زیادہ حقدار ہیں کہ مجھے معاف کر دیں۔ اطاعتک باذنک المنۃ لک۔ اللہ، میں نے تیرے احسان کی وجہ سے تیری فرما برداری کی۔ وعصیتک بعلمک والحجۃ لک۔ اور اللہ، میں نے گناہ کیا تو تیرے پاس حجت مکمل ہو گئی مجھے سزا دینے کی۔ فاسألک بوجوب حجتک علی۔ اللہ، وہ جو تیرے پاس حجت ہے نا مجھے سزا دینے کی، میں اس کی وجہ سے دعا مانگتا ہوں۔ وانقطاع حجتی، اور میرے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ میں نے گناہ کیوں کیا۔ وفقری الیک، اور میں محتاج ہوں اللہ تیرا۔ وغناک انی، تو مجھ سے مستغنی ہے۔ اللہ فاغفرت لی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما لے۔ اللہ رب العزت کا کرم ہوتا ہے اس بندے پر جو بہت عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ بندوں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے، اوحی اللہ الی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی نازل فرمائی، اتحب ان اجعل امر امتی کا الیک۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی امت کے آخرت کے حساب کتاب کا معاملہ آپ کے ہاتھوں میں دے دیں؟ ذرا غور کیجئے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی امت کی جو بخشش کا معاملہ ہے آپ کے ہاتھوں میں دے دیں، آپ ہی ان کا میزان کروائیں اور آپ ہی فیصلہ کریں اس کی بخشش اور اس کی بخشش نہیں؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا، قال، نبی علیہ السلام نے جواب دیا، لا یا رب انت خیر لہم، نہیں اللہ، آپ میری امت کے لیے مجھ سے بھی زیادہ بہتر ہیں۔ واؤ اللہ عز وجل، اللہ نے وہی نازل فرمائی، اذن لا اخزیک فیہم، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ آپ نے میرے ہاتھ میں جو کہ چھوڑ دیا، میں تمہاری امت کے بارے میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا، میں تمہیں اس بارے میں رسوا نہیں ہونے دوں گا امت کے بارے میں۔ اب دیکھیے، جب اللہ کے وعدے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لینے کے بجائے اللہ کے ہاتھ میں دیا، کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، مخلوق جتنا بھی رحیم و کریم بن جائے اس کی رحمت کی حد ہوگی۔ پروردگار عالم وہ ذات ہے جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال پوچھا، عجیب بات ہے، ذرا توجہ سے سنیے۔ یا ربی، اے پروردگار، اذا سألک الطائع ماذا تقول لہ، جب نیک بندہ آپ کو پکارتا ہے تو اے اللہ آپ اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ قال اقول لبیک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے جواب میں اس کو لبیک کہتا ہوں۔ قال فالزاہد، پوچھا اے اللہ کوئی زاہد پکارے؟ قال اقول لبیک،
فرمایا کہ میں اس کو جواب میں لبیک کہتا ہوں. قال فالصائم، پوچھا اللہ کوئی روزہ دار پکارے؟ قال اقول لبیک، فرمایا کہ میں روزہ دار کے پکارنے پر بھی لبیک کہتا ہوں. قال فالعاصی، موسیٰ علیہ السلام نے کوسچن پوچھا اللہ کوئی گناہگار بندہ آپ کو پکارے؟ قال اقول لبیک لبیک لبیک. اللہ فرماتے ہیں گناہگار بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں 3 مرتبہ لبیک 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 کہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کل واحد من ہؤلاء یتوکل علی عملہ، وہ جو پہلے لوگ تھے، نیک تھے، زاہد تھے، روزہ دار تھے، ان میں سے ہر ایک کو اپنی نیکیوں کے اوپر خوشگمانی تھی کہ ان کی نیکیاں کام آ جائیں گی. یتوکل علی عملہ، لہذا ان کو اپنے عملوں کا بڑا بھروسہ تھا. والعاصی یتوکل علی رحمتی، جو گنہگار ہوتا ہے وہ میری رحمت پہ اعتماد کرتا ہے. وَأَنَا لَا أُخَيِّبُ عَبْدًا اتَّكَلَ عَلَىٰ عَلَيَّ، اور میں اس بندے کو کبھی رسوا نہیں کرتا، ناکام نہیں کرتا جو مجھ پہ توکل کرتا ہے. میں نے اس لیے فرما دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ پروردگار کتنا کریم ہے جو ہمارے گناہوں کو بخش کے خوش ہوتا ہے، اور بخشنے کے لیے اس نے دروازے کھولے ہوئے ہیں. آج کی اس مجلس میں ہم اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. الہی زندگی گزرتی جا رہی ہے، آپ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے، گناہوں سے سچی توبہ عطا فرما دیجیے. کہنے والے نے کہا ان الملوک اذا شابت عبیدہم، اے اللہ جب کسی بادشاہ کے غلام خدمت کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، فی رقہم آتقوہم اتق احراری، اے اللہ تو بڑھاپے میں وہ ان کو غلام نہیں رہنے دیتے، وہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کو آزاد کر دیا کرتے ہیں. وَأَنْتَ يَا سَيِّدِي أَوْلَى بِذَا کرما، اور اے میرے سردار تو اس بات کا زیادہ مستحق ہے. قد شبت فی الرق فاتقنی من النار، اللہ آپ کا نام لیتے، خدمت کرتے، کلمہ پڑھتے، بوڑھے تو ہم بھی ہو گئے ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، اللہ آپ بھی ہمیں گناہوں کی معافی عطا کر دیجئے اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیجئے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیں گے. پروردگار عالم آج کی اس مجلس میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.